ہم جب صبح اٹھے تو دیکھا، اس نے میری چھوٹی بہن نے دیکھا کہ پاپا اٹھ نہیں رہے ہیں، تو اس نے آ کے مما کو بتایا، تو میری مما کہتی اسما آپ کے پاپا اٹھ نہیں رہے ہیں، تو میں نے پھر جا کے دیکھا، پاپا کے منہ میں پانی ڈالا، پاپا نہیں اٹھے، تو پاپا اٹھ ہی نہیں رہے تھے، میں نے منہ میں پانی بھی ڈالا، ہلایا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز پاکستان۔ ناظرین، چند روز پہلے لاہور کے علاقے منگا منڈی میں ایک واقعہ ریکارڈ ہوا جس میں ایک عورت جس کے 6 بچے تھے، اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر۔ ہمارے ساتھ وہ ملزم موجود ہے، معظم، جس نے اپنی محبوبہ کے ساتھ مل کر اس کے شوہر کو قتل کیا۔ محبوبہ کے 6 بچے تھے، اس ملزم نے اس کے ساتھ مل کر اس کے شوہر کو قتل کیا، ان بچوں کو یتیم کیا۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ انہیں کس طرح پیش آیا، کس طرح اس نے کیا، کیسے اس نے پلاننگ کی۔ آج وہ ملزم ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے پوچھتے ہیں یہ سارا واقعہ اس کی زبانی۔ جی کیا کہتے ہیں جی آپ؟ کچھ نہیں کہنا، کیا ہے یار، کہنا کیا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کچھ نہیں کہنا چاہ رہے، یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ نے یہ سارا معاملہ کیسے طے پایا، کس طرح رونما ہوا، کس طرح آپ نے اللہ دتے کا قتل کیا، بے رحمی کے ساتھ اسے قتل کیا، اس کی بیوی کے ساتھ مل کر، یہ مجھے بتائیں آپ۔ ہمارا ایک ہفتہ پہلے پلان بنا تھا، جی بولو۔ ایک ہفتہ پہلے ہی پلان بنا تھا ہمارا۔ ہاں جی۔ تو وہاں سے میڈیکل سے ایک نیند کی گولیاں لے کر آیا تھا۔ میڈیکل سٹور سے نیند کی گولیاں لے کے آیا تھا، اچھا، پھر اس نے آپ کو، میڈیکل سٹور والے نے آپ کو نیند کی گولیاں دے دی؟ وہ تو صرف ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق ہی گولیاں دیتے ہیں۔ اسے کہا تھا کہ میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے نیند نہیں اس آتی۔ سے بھی آپ نے جھوٹ بولا کہ میرے والد کی طبیعت خراب تھی تو آپ مجھے نیند کی گولیاں دیں، اچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ نیند کی گولیاں میں لے کر آیا اور اسے اس کی بیوی کو پکڑا دی۔ اچھا، اس کی بیوی کو پکڑا دی، پھر اس نے رات کو چائے میں ڈال کے 3 دے دی تھی۔ چائے میں 3 گولیاں ڈال کر دی۔ کیا اس کی ڈیتھ زیادہ مقدار میں نشے اور گولیاں دینے سے ہوئی کہ اس کو آپ نے بعد میں تشدد کیا؟ کیا کیا پھر؟ وہ تو صرف نیند کی تھی، اس میں کوئی ڈیتھ والا اچھا فارمولہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر کیا عمل کیا اس کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ، اللہ دیتے کے ساتھ آپ نے کیا عمل کیا؟ جب وہ سو گیا تھا، اسے نیند آ گئی 1 گھنٹے کے بعد، اچھا، تو پھر اس کا گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو مار ڈالا تھا۔ گلے میں کپڑا جب تم نے ڈالا تھا تو دونوں نے کھینچا تھا کہ تم کیلے نے کھینچ کے اسے مارا تھا؟ وہ اس کے اوپر بیٹھی تھی، وہ اس کے اوپر بیٹھی تھی، اچھا، ہلے نہ، تاکہ ہلے نہ، اچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ بس مر گیا آدھے گھنٹے میں۔ آدھے گھنٹے بعد تم اس گھر سے کب گئے جب تم نے یہ واقعہ پیش ہوا؟ کیا ٹائم تھا، کیا گھڑی کا کیا ٹائم تھا اس وقت؟ اس وقت ٹائم تقریباً 12 ساڑھے 12 کا تھا۔ 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا جس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تم پھر اس گھر سے واپس کس ٹائم گئے؟ میں صبح 5:30 بجے نکلا تھا۔ 5:30 بجے تم نے واپسی کی ہے اس گھر سے۔ تمہیں جب تم نے یہ واقعہ کیا تمہارے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں آیا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا تو سہارا بھی کوئی نہیں ہے، اس اللہ دیتے کا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو بچوں کو سنبھال لے، اس میں ذرا بھی خوف تمہارے دل میں نہیں آیا؟ اس وقت پاگل پن میں پتہ نہیں چلا۔ اچھا، پاگل پن میں اتنا پاگل، اتنا جنون تمہیں سوار تھا۔ تم ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی، ایک 6 بچوں کی ماں پر تم نے اتنی ڈورے ڈالی، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کیے، اتنا ہی آپ کو شوق تھا، تمہیں شوق تھا تو اسے نکاح کر لیتے، اسے بھگا کے لے جاتے، اس کے شوہر کو تو نہ مارتے۔ اب کوئی ندامت ہے تمہیں؟ بہت ندامت ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی مثال ہے کہ ذہن میں کوئی باتیں تو اب آئی ہیں آپ کے ذہن میں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا افسوس ہے آپ کو اس واقعے پہ، کیا افسوس ہے؟ افسوس یہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو تم نے یہ گنونا گندا عمل کیا ہے۔ تمہیں پتہ اس کے 6 بچے ہیں، بالکل معصوم، چھوٹے چھوٹے، بڑی بیٹی 13 سال کی ہے، ایک بیٹا 1.5 سال کا ہے، سب سے ان کا والی وار سب کون ہے تمہیں یہ پتہ؟ ان کا اب کوئی بھی ان کو پالنے والا نہیں ہے جو تم نے یہ حرکت کی ہے۔ ناظرین، احکام بالا سے میری درخواست ہے کہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ان بچوں کو گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں لے، تاکہ ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی جائے۔ جی ناظرین، اس کیس کے انچارج، انویسٹیگیشن انچارج عبدال صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا اور ملزم نے نئے انکشاف کیا کیے ہیں، وہ ہمیں اپنی زبانی اور ہمیں بتاتے ہیں ان کی تفتیش میں کیا انہوں نے سچ اگلا ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔
اچھا یہ ہمیں 15 کی کال موصول ہوئی کہ بندہ رات کو سویا ہے اور صبح اٹھا تو مردہ حالت میں پایا گیا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ اس کے گھر کوئی مہمان بھی آیا تھا جو کہ مہمان جو ہے نا گھر سے جا چکا ہے. ہم گئے ہیں موقع پہ جا کے جو ہماری ایس او پی ہیں اس کے مطابق ہم نے اسے جگہ کو کارڈن کیا. وہاں سے جو لوگوں سے جو انٹروگیشن سٹارٹ کی, انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ معظم نامی لڑکا ہے جو کہ اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ اس کے جو ہے متوفی اس کو بھی جانتا ہے اور اس کی بیوی کو بھی جانتا ہے. پھر ہم نے مزید وہاں سے جو ان کے کرایہ دار تھے اس نے ہمیں بتایا کہ صبح 5 بجے ان کے گھر سے موٹر سائیکل کے جانے کی آواز آئی تھی. وہ مطلب جو اس چیز کی نشاندہی کر رہی تھی کہ رات کو کوئی بندہ ان کے گھر تھا اور وہ صبح اٹھ کے چلا گیا ہے. ہم نے پھر اس کے جو ہے موبائل جو تھا وہاں سے موبائل جو متوفی تھا اس کا موبائل دیکھا, تو موبائل کے اندر جو نمبر تھا اس کو لیا, اس کو کر کے ہم نے ان کا جو ہے ہمیں پھر نمبر مل گیا اس میں معظم منیر کا نام لڑکے کا, جس کے ساتھ اس کی بیوی نے مل کے یہ ساری واردات سر انجام دی. ان لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ جب ہم شروع پہ پہنچے تو ہمیں یہی ڈرامہ سنایا گیا کہ جی یہاں پہ ہم یہ رات کو اس نے بوتل پی ہے, بوتل پی ساتھ چائے پی لی, اس کو وومٹنگ سٹارٹ ہو گئی, بوتل بڑی کڑوی تھی. بچوں نے بھی یہی کہا کہ بوتل جو ہے نا عام روٹین سے ہٹ کے کڑوی تھی, تو جو ہم نہیں پی سکے لیکن ابو نے وہ بوتل پی تھی. تو ہمیں یہی ڈاؤٹ ہوا کہ شاید اس بوتل کے اندر کچھ زہریلی چیز ہے, تو ہم تو اس کو ان چیزوں کو لے کے دیکھ کے چل رہے تھے. پھر مین وائل جب ہم نے جو لاش کی کنڈیشن دیکھی, لاش کی حالت دیکھی, گلے پہ مارکس دیکھے جو تھے, ناخنوں کے نشان تھے, ہمیں وہاں سے یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ واقعی اس میں جو ہے یہ طبی موت نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوا ہے. تو پھر ہم نے پی ایس ایف کو کال کی, پی ایس ایف آ گئی, وہاں سے ہمارے پارسل وغیرہ ہوئے, ان لوگوں سے بھی ہمیں ہوئی. پھر ہم نے اس کے بعد میں پوسٹ مارٹم کروائی, پوسٹ مارٹم سے بھی واضح کلیئر ہو گیا کہ اس کی اسٹرینگولیشن ہوئی ہے. تو اب فردر پھر ہم نے ان کو گرفتار کیا, دونوں کو, پروین بی بی اور معظم منیر کو, اور جو کہ اس وقت ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. ان سے اعلیٰ قتل جو دوپٹہ تھا وہ بھی برآمد ہو چکا ہے, جس کو ہم نے پی ایس ایف فردر انالیسس کے لیے بھجوا دیا ہوا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ملزم ہے یہ آپ نے اپنی تفتیش میں کوئی انکشاف نئے اس نے کوئی کیے ہیں کہ وہ کس طرح اسے مارا, یا جس طرح پہلے بھی اس کے تعلقات کتنے تھے, اس کے علاوہ کوئی کارروائی انہوں نے کوئی چوری ڈکیٹی کی جو اس پیشے میں اگر جو اس معاملے میں آ جاتا ہے وہ چوری ڈکیٹی میں بھی زیادہ تر انوالو ہوتا ہے, کوئی اس طرح کے انکشاف اس نے کیے ہیں؟ نہیں, اس طرح کا تو کوئی انکشاف نہیں ہوا ان کے. یہ بیسیکلی الیکٹریشین ہے لڑکا, 27-25 سال کے قریب اس کی عمر ہے, اور یہ جو ہے یہ اس جگہ سے تعلق رکھتا ہے, ساہیوال چیچا وطنی سے اس کا تعلق ہے. تو ان دونوں کا وہاں سے 1 سال پہلے ریلیشن سٹارٹ ہوا, آپس میں ان سے ملنا جلنا, نمبر کی ایکسچینج وغیرہ ہوئی, ٹیلی فونکلی بات ہوتی تھی. تو اس لڑکے کا ان کے گھر آنا جانا سٹارٹ ہو گیا. یہ اس کے جو متوفی تھا اس سے بھی ملتا تھا, لیکن وہ متوفی جو تھا وہ جانتا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے میری بیوی سے اچھا ریلیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ آئے دن اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا, اس کو گھر آنے سے منع کرتا تھا. تو جب یہ ساری باتیں ہو جاتی تو اس کی بیوی وہی تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ہے اس معظم منیر کو بتلا دیتی تھی, اور معظم منیر کو پن کرتی تھی کہ بھائی یہ بندہ ہمارے درمیان میں رکاوٹ ہے, اگر ہم اس بندے کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہم دونوں مل کے رہ سکتے ہیں, ہم دونوں مل کے شادی کر سکتے ہیں. تو معظم منیر جو تھا, اور پھر ہم جو ہے اس کے گھر پہ بھی قابض ہو سکتے ہیں. اس کے 2 گھر ہیں, اس جو متوفی فوت ہوا ہے اس کا ہمیں یہ پتہ چلا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. سر اس کے پیچھے جو اللہ دیتا ہے اس کے 6 بچے ہیں, بالکل معصوم ہیں. آپ کے خیال میں چائلڈ پروٹیکشن کو یا گورنمنٹ کو ان کو اپنی تحویل میں لینا نہیں چاہیے, کیونکہ اب ان کا کوئی سربراہ نہیں موجود؟ بیسیکلی ان کے جو چچا کے ہیں بیٹے جو اللہ دتا کے, وہ ہمارے مقدمے کے مدعی بھی ہیں, اور وہ جو ہیں وہ ان کی کیئر کر رہے ہیں. اور جو بچے ہیں وہ 13 سال مطلب سب سے بڑی بچی کی عمر ہے, تو وہ مطلب ہیں تھوڑے مطلب کہ وہ چل کر سکتے ہیں, اور وہ ان کے جو ہیں چچا جو ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہے عبدال انعام الحق صاحب جو انویسٹیگیشن انچارج ہے اس معاملے کی, انہوں نے اپنا بیان دیا. جی ہم جب صبح اٹھے تو دیکھا, اس نے میری چھوٹی بہن نے دیکھا کہ پاپا اٹھ نہیں رہے ہیں, تو اس نے آ کے مما کو بتایا. تو میری مما کہتی اسما آپ کے پاپا اٹھ نہیں رہے ہیں. تو میں نے پھر جا کے دیکھا, پاپا کے منہ میں پانی ڈالا, پاپا نہیں اٹھے. تو پاپا اٹھ ہی نہیں رہے تھے, میں نے منہ میں پانی بھی ڈالا, ہلایا, نہیں اٹھے. تو جب میں نے پاپا کے تھوڑے سے ہونٹ پیچھے کیے تو نیچے بلڈ آیا ہوا تھا. تو میں نے مما کو کہا مما کیا ہوا پاپا کو؟ مما کہتی بوتل لگی ہوئی ہے, بوتل آئی ہوئی ہے. تو میں نے کہا مما نے ایسے دیکھا پاپا کو اور کہتی فوت ہو گئے ہیں.
हाँ जी, हमने रोना शुरू किया और सारे मोहल्ले वाले आ गए थे। मम्मा ने मैंने जब नीचे देखा जाके, पापा को तो गर्दन पे निशान थे। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ये क्या हुआ है? मम्मा कहती ये किसी के घर में काम करे, वहाँ पे गिर गए थे पापा। तो जब मैंने वहाँ पे हाथ लगाया तो मम्मा मुझे डांटने लग पड़ी। मम्मा कहती ऐसे तो ना करती। पापा ने कभी नशा नहीं किया था। पापा ने कभी नशा नहीं किया था? नहीं, कभी नहीं। मम्मा को मारते भी नहीं थे? कभी नहीं मारा था पापा ने। मम्मा झूठ बोल रही है? हाँ जी, मम्मा सारा झूठ बोल रही है। मम्मा ने कभी आपको भी कभी मारा है या मारने की कोशिश की है? नहीं। चीज के साथ कभी मारा हो? नहीं। पापा ने कभी मारा हो? पापा नहीं मारते थे हमें कभी भी। पापा भी नहीं मारते? हाँ जी। जी हमारे साथ इस इलाके के समाजी रहनुमा भी मौजूद हैं और महल्लेदार भी हैं, वो समाजी रहनुमा भी हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। इस इलाके में बड़ा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे अभी बच्चे हैं जिनकी किसी की उम्र 2.5 साल है, किसी की 3 साल है, किसी की 4 साल है, हद 11 साल की उम्र के बच्चे हैं। वो अपनी राय और अपना कैसे हमें बताते हैं इन बच्चों के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, मैं रहनमा PTI है। ये मसलन इत्थे बड़ा जुल्म होया। मसलन छोटे छोटे बच्चे सी, माँ ने अपने आशिक नाल मिल के बच्चों ते बड़ा जुल्म किया और मसलन अपने आप ते भी जुल्म किया ते बच्चों का भी नुकसान किया ते इन्हां दा सिर ते सरबरा भी कोई नहीं रह गया। बच्चे ला वारिस है ते इनू सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। औरत नूं भी ते बंदे नूं भी सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए जिन्हां ने जुल्म किया इस अल्लाह दे नाल। हाँ जी, ये भाई हमें बता रहे हैं कि उस मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी एक और हमारे साथ इनके हमसाए पड़ोसी मौजूद हैं, वो क्या इस बारे में कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि हमारे इलाके में इस तरह का कोई कार्रवाई हुई। हम चाहते हैं कि हुकूमत इस बात का नोटिस ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, IG पंजाब साहब और CM और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हमारी अपील है कि इस बात पे शो काज नोटिस लें। और ये जो ख़वातून थी, इसने अपने आशिक के साथ मिलकर, छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, उनके वालिद का साया उनके सर से छीन लिया और बहुत बड़ी एक क़यामत का समा है। हम बता नहीं सकते कि हम किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ जुल्म हुआ है और हम चाहते हैं कि ये इनको ऐसी सज़ा और ये इबरत का निशान हो ताकि इस तरह का कोई भी हादसा दोबारा पाकिस्तान में तो ना हो। सर मुझे ये बताएं कि ये बच्चों के वालिद फोत हो गए, अब बच्चों के वालिद के रिश्तेदारों में से कौन है जो इनकी कफ़ालत कर सके? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि आपके चैनल के ज़रिए कि हुकूमत जो है ना, ये जो हुकूमती अदारे जो हैं, इन बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाएं, क्योंकि उनके वालिद साहब जो वो भी अकेले भाई थे और इनके करीबी जो अज़ीज़ हैं वो देखभाल तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना हुकूमत जो है इसकी ज़िम्मेदारी उठाए इन बच्चों की, ताकि ये बच्चे भी अदारों में रह कर अच्छी तालीम हासिल करें, इनकी देखभाल हो और ये आगे इनकी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजरे और कुछ बन सकें। जी बाप का साया सर पे हो, इससे बड़ी शफ़क़त कोई नहीं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस फैमिली को करम करे और इनके हालात अच्छे करे और इनको इंसाफ दिया जाए। हकाम बाला से हमारी दरख्वास्त है कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका क्या कसूर था? इनके वालिद को मार दिया गया, उसका क्या कसूर था? उसने क्या किया था? उसका सिर्फ इतना कसूर था कि वो इनका बाप था, सिर्फ इसी वजह से उन्हें मार दिया गया। जी